بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ حاضر و غائب۔ مکرم منیر احمد جاوید صاحب پرائیویٹ سیکرٹری حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز تحریر کرتے ہیں کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 9 مارچ سن 2023 بروز جمعرات 12 بجے بعد دوپہر اسلام آباد ٹلفرڈ میں اپنے دفتر سے باہر تشریف لا کر مکرمہ اقبال اختر صاحبہ اہلیہ مکرم ڈاکٹر مظفر احمد اختر صاحب مانچسٹر UK کی نماز جنازہ حاضر اور 10 مرحومین کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ نماز جنازہ حاضر۔ مکرمہ اقبال اختر صاحبہ اہلیہ مکرم ڈاکٹر مظفر احمد اختر صاحب مانچسٹر UK 28 فروری سن 2023 کو 87 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ قادیان میں پیدا ہوئیں اور تقسیم ہند کے بعد سانگلہ ہل میں قیام پذیر ہوئیں۔ پھر کچھ عرصہ سیرا لیون میں رہنے کے بعد 1980 کی دہائی میں UK شفٹ ہو گئیں۔ لمبا عرصہ مانچسٹر میں صدر لجنہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھی ڈسپنسری میں بھی خدمت بجا لاتی رہیں۔ صوم و صلات کی پابند، ہمدرد، ملنسار، مہمان نواز اور خلافت کے ساتھ اخلاص کا تعلق رکھنے والی ایک نیک خاتون تھیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں 2 بیٹے شامل ہیں۔ نماز جنازہ غائب۔ مکرمہ نصرت پروین صاحبہ اہلیہ مکرم میاں مختار احمد صاحب منڈی کاموکی ضلع گوجرانوالہ 13 فروری سن 2023 کو مختصر علالت کے بعد بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ نے لوکل سطح پر صدر لجنہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ صوم و صلات کی پابند، مہمان نواز، بہت نیک اور مخلص خاتون تھیں۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ مکرم ارشد علی کوثر صاحب ابن مکرم محمد بشیر صاحب حلقہ گلشن پارک مغل پورہ لاہور 5 فروری سن 2023 کو 68 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے پردادا حضرت چودھری برکت علی صاحب رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ مرحوم 1974 میں خاندان کی مخالفت کے باوجود احمدیت پر مضبوطی سے قائم رہے۔ صوم و صلات اور تلاوت قرآن کریم کے پابند، تہجد گزار، دعا گو، شریف النفس، با اخلاق، پرہیزگار، متوکل علی اللہ، ایک نیک، مخلص اور باوفا انسان تھے۔ خلافت سے بہت محبت اور عقیدت کا تعلق تھا۔ جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ مقامی سطح پر مختلف جماعتی اور تنظیمی عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے مکرم حمزہ ارشد صاحب مربی سلسلہ آج کل نظارت تعلیم ربوہ میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ مکرم شہزاد احمد صاحب گولارچی ضلع بدین 20 جنوری سن 2023 کو 30 سال کی عمر میں بقضائے الہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم والدین کے فرما بردار، بہت مخلص اور باوفا نوجوان تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ مکرمہ امت الشکور صاحبہ اہلیہ مکرم سید نور الدین صاحب کارکن فضل عمر پریس قادیان 5 جنوری سن 2023 کو 48 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ 2001 میں بطور لیکچرر نصرت ویمن کالج میں تقرر ہوا۔ 2013 میں زندگی وقف کی اور وفات سے قبل انچارج نصرت ویمن کالج کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہی تھیں۔ پنجگانہ نمازوں کی پابند، تہجد گزار، منکسر المزاج اور ایک نیک سیرت خاتون تھیں۔ صدقہ و خیرات باقاعدگی سے کرتی تھیں۔ جو بھی جماعتی خدمت ملتی اسے بخوبی سر انجام دیتی تھیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں خاوند کے علاوہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ مکرم حاجی محمد بشیر صاحب ابن مکرم محمد رحمت اللہ صاحب
دہری ریلیوڈ چارکوٹ ضلع راجوری صوبہ جموں کشمیر۔ 19 جنوری سن 2023 کو بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت آپ کے پڑدادا مکرم فتح محمد صاحب کے ذریعہ آئی، جنہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی توفیق پائی۔ مرحوم خوش اخلاق، دیانتدار، سلسلہ اور خلافت سے محبت رکھنے والے ایک عاجز اور قناعت پسند انسان تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 8 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ کے 2 بیٹے مربی اور 1 بیٹے معلم سلسلہ ہیں۔ آپ کے بیٹے مکرم ظہیر احمد بھٹی صاحب مربی سلسلہ آج کل انسپکٹر بیت المال آمد قادیان کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ مکرم ملک منیر احمد صاحب پشاوری ابن مکرم ملک نذیر احمد صاحب درویش قادیان 27 جنوری سن 2023 کو بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کو صدر انجمن احمدیہ کے مختلف ادارہ جات میں خدمت کا موقع ملا۔ صوم و صلات کے پابند، ملنسار، خوش مزاج، خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے ایک مخلص انسان تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہیں۔ مکرمہ فرزانہ اکرم صاحب اہلیہ مکرم مبشر احمد صاحب دارالبرکات ربوہ 30 دسمبر سن 2022 کو 68 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ حضرت میاں جان محمد صاحب حیلانی رضی اللہ عنہ کی پوتی اور حضرت میاں عبدالعزیز صاحب رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی اور حضرت ملک مشتاق احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی نواسی تھیں۔ مرحومہ 5 وقتہ نمازوں کی پابند، دعا گو، تہجد گزار، مہمان نواز، خوش اخلاق، واقفین زندگی کا خاص عزت و احترام کرنے والی، ہمدردی خلق کے جذبہ سے سرشار، منکسر المزاج، ایک نیک اور مخلص خاتون تھیں۔ مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی اور چندوں کی ادائیگی میں صف اول کی لجنہ میں سے تھیں۔ اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ تلقین کرتیں کہ چندوں میں اور مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ محلہ دارالبرکات ربوہ میں لجنہ کے کاموں میں اور جماعتی خدمات میں پیش رہیں۔ اجلاسات کا اہتمام بھی اپنے گھر میں بہت خوشی سے کرواتیں۔ کئی لڑکیوں کی شادیاں کروائیں، بلکہ جہیز وغیرہ بھی بنا کر دیا۔ آپ نے 2 شادیاں کیں۔ پہلے میاں وفات پا چکے ہیں۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ آپ مکرمہ عائشہ صنم صاحب اہلیہ مکرم رضوان کوثر صاحب مربی سلسلہ گھانا کی والدہ تھیں۔ مکرم حسین صالح الحفیظ الحدار صاحب ممباسا کینیا 3 جنوری سن 2023 کو 80 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق ملک یمن کے علاقہ حضر الموت سے تھا۔ 1959 میں جب ممباسا میں جماعت کی مسجد تعمیر ہوئی تو چونکہ آپ کا گھر قریب ہی تھا، آپ نے نماز وغیرہ کے لیے جماعت کی مسجد آنا جانا شروع کر دیا، جہاں آپ کی ملاقات وہاں موجود جماعت کے مبلغ سے ہوئی۔ ان کے ذریعے سے آپ نے بیعت کر کے عین جوانی میں جماعت میں شمولیت اختیار کی اور تا دم مرگ اس عہد بیعت کو باوجود شدید مخالفت کے بخوبی نبھایا۔ آپ کو ایک لمبا عرصہ بطور صدر جماعت ممباسا کینیا بھی خدمت کی توفیق ملی اور کچھ عرصہ نیشنل مجلس عاملہ میں بطور سیکریٹری رشتہ ناتا بھی خدمت کی توفیق پائی۔ آپ کینیا کسٹم میں ملازم تھے اور بطور کسٹم کمشنر کوسٹ ریجن کے بڑے سرکاری عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کشائش سے نوازا تھا۔ چندوں کی ادائیگی میں بڑے باقاعدہ تھے۔ مہمان نوازی کی صفت بہت اعلیٰ تھی۔ آپ کی تبلیغ سے آپ کے چھوٹے بھائی مکرم محمد شریف صاحب کو بھی احمدیت قبول کرنے کی سعادت ملی، جو ایک مخلص اور پکے احمدی ہیں۔ مسجد کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق تھا۔ جب تک صحت نے اجازت دی ہر روز باقاعدگی سے نماز مسجد میں ادا کرتے۔
آپ بہت عمدہ اوصاف کے مالک تھے، مبلغین اور دیگر جماعتی عہدیداران کا خاص احترام کرتے، تبلیغ کا بہت شوق تھا، کوئی بھی تبلیغ کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ جب سے MTA آیا، گھر میں MTA کی ڈش لگوائی اور حضور کا خطبہ جمعہ باقاعدگی سے سنتے تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا مکرم صالح حسین الہدار اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ مکرم عبداللہ محمد ناصر صالح تامش صاحب یمن 20 جنوری سن 2023 کو بقضائے الہی وفات پا گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم 1986 میں پیدا ہوئے تھے۔ MTA کے ذریعہ جماعت سے تعارف ہوا اور انہوں نے 9 مارچ سن 2010 کو چند رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بیعت کر لی تھی۔ پھر انہیں اپنے گاؤں کا لوکل صدر جماعت بنا دیا گیا، لیکن ان میں سے اکثر نے یا تو رابطہ قطع کر لیا یا احمدیت چھوڑ دی، لیکن مرحوم عبداللہ صاحب اور ان کے ایک بھائی اور ایک رشتہ دار ثابت قدم رہے، حالانکہ انہیں اپنی فیملی اور رشتہ داروں کی طرف سے بیعت کے بعد کافی دباؤ کا سامنا رہا۔ مرحوم خلافت کے وفادار اور مخلص تھے، نمازوں کے پابند اور چندوں کا التزام کرنے والے تھے، امداد لینا پسند نہ کرتے تھے، بلکہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے اور صدقہ اور احسان کرنے والے تھے، بہت حسن اخلاق کرنے والے اور خوش خلق تھے۔ مرحوم کی شادی 2012 میں ہوئی تھی۔ پسماندگان میں والدہ اور اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ مکرم ملک عبدالعزیز خان صاحب ابن مکرم ملک عبداللہ خان صاحب ڈسکہ کلاں ضلع سیالکوٹ 7 دسمبر سن 2022 کو 56 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ مرحوم نے نگران حلقہ خدام الاحمدیہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ بہت دیندار، غریبوں کی مدد کرنے والے، ایک سلجھے ہوئے مخلص انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور انہیں اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لاواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی خوبیوں کو زندہ رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔